تو مکہ مکرمہ کی یہ جو بستی ہے، یہاں کوئی فصل، کوئی غلہ اناج، کوئی سبزہ، کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی۔ مکہ کے لوگ تجارت، خاندانی طور پر تجارت پیشہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا، اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا بھائی ہو؟ تجارت تھا، تجارت کے ساتھ تھا۔ حضور خاندانی طور پر تاجر تھے۔ یمن سے لے کے بحر ہند تک، عمان سے لے کے فلسطین اور شام تک کے جو علاقے آگے افریقہ تک، عرب کے یہ لوگ جا کر وہاں تجارت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی سب سے پہلے آپ نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، محنت مزدوری شروع کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے ایک جنگل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ، یہ جو بیری کا درخت ہے، اس کے ساتھ بیر لگے ہوئے ہیں، یہ جو کالے کالے بیر ہیں، ان بیروں کو توڑ توڑ کے کھاؤ، یہ زیادہ مزے کے ہیں، زیادہ لذیذ ہیں، اور ان کا ذائقہ بڑا زبردست ہے۔ حضرات صحابہ پوچھنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ بیر مزیدار ہیں، لذت والے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے صحابہ، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب میں مکہ مکرمہ میں مزدوری پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ان جنگلوں میں دن بھر بکریاں لے کے آتا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اکثر انبیاء نے یہ بکریاں جنگل میں جا کر چروائی ہیں۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ بکریوں میں تیز ترازی ہوتی ہے، اور ان کو سنبھالنے والا بڑا تحمل اور بردبار آدمی چاہیے، اور بڑا تیز ہوشیار قسم کا آدمی چاہیے۔ کبھی ایک کے پیچھے بھاگنا ہے، کبھی دوسرے کے پیچھے، کبھی تیسرے کے پیچھے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے بھی اللہ نے تحمل اور بردباری کو لکھ دیا تھا، کیونکہ ابھی سے حوصلہ اور صبر تاکہ پیدا ہو، یہ مشق اللہ اپنے نبی سے کروا رہے تھے۔ جو دائی ہوتا ہے اس میں تحمل اور بردباری ہونی چاہیے، تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جان ہی نہ چھوڑے پھر اس کے لیے بھی کچھ نہ کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے ان علاقوں میں بکریاں چروائی، اور قراتیر، بعض علماء نے لکھا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں حضور بکریاں چرواتے۔ بعض نے لکھا ہے یہ اجیاد، یہ ایک محلہ تھا، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، تو اس کو قراتیر کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں قراتیر درم اور دینار مراد ہے، حضور اجرت پر بکریاں چرواتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں نے مکہ مکرمہ کے ان جنگلوں میں کیا کی بھائی ہو؟ بکریاں چروائی۔ اور اس کے بعد میں مکہ مکرمہ میں مختلف جگہ پر جا کر تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جاتا۔ جب 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا پہلا سفر، لیکن آپ تجارت کے سفر میں تجارت کے لیے نہیں جا رہے بلکہ تجربات کے لیے جا رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر کا بچہ ہے، چچا کی منت سماجت کی ابو طالب مان نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا چچا، میں اکیلا ہوں، میری والدہ بھی موجود نہیں، میرے والد بھی موجود نہیں، میرے دادا بھی موجود نہیں، عبد المطلب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کے دل پہ چوٹ لگی، کہا بھتیجے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے چچا، اس سفر میں بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں بچہ ہوں، میرے ساتھ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بھی ہونا چاہیے، وہ اور میں اکیلے کھیلتے ہیں یہاں پر مکہ مکرمہ میں۔ ابو طالب فرمانے لگے، بیٹا، ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر کو ساتھ نہیں بھیجے گا، بڑا لمبا سفر ہے،
کہنے لگے چچا آپ میرے ساتھ آئیے ابو قحافہ سے میں اجازت لیتا ہوں۔ تو چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جا کر کہا ابو طالب نے ابو قحافہ یہ میرا بھتیجا تجھے پتہ یتیم ہے اور اس کی دل کی چاہت اب میرے ساتھ یہ تجارت میں جائے، لہٰذا آپ بھی اپنے بیٹے ابو بکر کو بھیج دو اس کے ساتھ، اس کی دل کی چاہت ہے اور یہ بھی تاکہ ہمارے ساتھ جائے۔ ہم اپنے یہ دنیا کا نظام ہے، جب بزرگ ہوں تو وہ آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، جوان آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، بچے آپس میں کھیلتے ہیں، تو کہا تو وہاں سفر بڑا لمبا ہے تو یہ بھی بچے آپس میں لگے رہیں گے۔ ابو قحافہ نے کہا اجازت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بڑا خوش ہوا، میرا دوست جو ہے بچپن کا ابو بکر، میں اور وہ ساتھ ہو گئے۔ کہ عتبہ کا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سفر میں ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم تین۔ کہا یہ سفر بڑا مزے کا۔ ابو طالب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، نکلے مکہ مکرمہ سے، ملک شام کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قافلے والے رک کے اونٹ باندھ دیے ایک جگہ پر۔ اتنے میں ایک دوپہر کا وقت ہے کہ وجیح شخص آیا، خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت لباس والا، آ کر اس شخص نے سب سے ملنا شروع کیا، سب کو ہاتھ ملایا، سب جوانوں سے بھی مل رہا ہے، بوڑھوں سے بھی مل رہا ہے، بچوں سے بھی مل رہا ہے، اور وہ یوں محسوس ہو رہا وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ اتنے میں اس کی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، بوسہ دیا، اور وہاں سے پھر کہنے لگا اس قافلے کے سردار کون؟ لوگوں نے بتایا ابو طالب ہے۔ کہنے لگا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور ایک وقت کا کھانا آپ حضرات میرے پاس کھائیے۔ ابو طالب نے منظور کر لیا، اس شخص نے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کا انتظام بہت اعلیٰ قسم کے کھانے اور اچھے قسم کے قالین اس نے بچائے مہمانوں کے لیے۔ جب کھانا تیار ہو گیا اس نے اپنا قاصد بھیجا، کہا آ جاؤ سارے کے سارے جتنے بھی قافلے والے ہو۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طالب نے مجھے کہا بھتیجے آپ چھوٹے ہو، ان اونٹوں کی حفاظت آپ کرو، ہم کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں، آپ کے لیے کھانا لائیں گے۔ اور ابو طالب اپنے وفد کو لے کر، اپنے قافلے کو لے کر اس راہب کا مہمان بنا۔ اس راہب نے دسترخوان سجایا ہوا، سارے مہمان بٹھائے ہوئے، راہب کھڑا ہوا، کہنے لگا او ابو طالب، اے مکہ کی سردار مجھے یہ تو بتا، آپ سارے کے سارے یہاں پر آ گئے، اس وقت تک آپ میں سے کسی کو بھی میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک وہ بچہ جو دن کے وقت جس کی میری ملاقات ہوئی تھی وہ بچہ دسترخوان پہ نہ آئے، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ ابو طالب کہنے لگے وہ تو اونٹوں کی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو مامور کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو دعوت اسی کی تھی، آپ کی تو اس بچے کے جوتوں کے صدقے دعوت ہے تمہاری، جب تک وہ بچہ آپ خود سردار ہیں جا کر خود اس بچے کو لاؤ۔ ابو طالب آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے بھتیجے تو اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، تیرے بغیر لوگ ہمیں روٹی بھی نہیں دیتے، تیرے بغیر لوگ ہمیں روٹی ہی نہیں دیتے، آؤ چلو۔ اور علماء نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب کو بھی حضور کے جوتوں کی صدقہ اللہ نے رزق دیا۔ ابو طالب کو بھی حضور کے صدقے سے اللہ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں نا، جن جن کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، جن جن لوگوں کی کتنی عزت کے ساتھ انہیں رزق مل رہا ہے بھائی، نہیں مل رہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا دسترخوان پہ تو وہ راہب کھڑا ہو گیا، جرجیس جس کا نام تھا، اس راہب کا نام جرجیس، کہنے لگا ابو طالب
ذرا دیکھو تو صحیح، جس وقت اس اپنے بھتیجے کو لے کے آ رہے تھے اس کے سر پہ بادلوں کا سایہ تھا اور تو بغیر سائے کے آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے۔ ایک درخت تھا، وہ سارے لوگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے بچے دھوپ میں بیٹھ گئے آ کر۔ اتنے میں درخت نے اپنے سارے کے سارے رخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ درخت نے اپنا رخ موڑ دیا، اپنا سایہ حضور پہ کر دیا۔ راہب کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا اس بچے کے صدقے تمہیں بھی مل رہا یہ اتنی عظمتوں والا، تم نے اسے دھوپ میں بٹھایا، درخت نے اسے سلام کیا اور اس پہ سایہ کیا۔ کہنے لگا ابو طالب میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی نشانی پڑھی تھی، لہٰذا آپ اس بچے کو فوری طور پہ مکہ مکرمہ واپس بھیجو۔ روم والے جو عیسائی تھے، یہودی ہیں یہ جو ان کی کتابوں میں نبی آخر زمان کی نشانیاں ساری کی ساری لکھی ہوئی ہیں، وہ لوگ مجھے پتہ چلا ہے ان کے وفد مختلف ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ جو مکہ میں پیدا ہونے والا یتیم عبداللہ کا بیٹا محمد، عبد المطلب کا پوتا، اور 12 سال کی عمر میں اس عرصے میں وہ تجارت کی غرض سے آئے گا، جہاں ملا نعوذ باللہ سے قتل کر دو۔ کہا اسے واپس بھیج دو۔ یہ کہہ دیا ابو طالب کہنے لگے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کو ساتھ لگایا، واپس بھیجنے کی تیاری کی۔ اتنے میں پتہ چلا یہ کھانا کھا رہے، پتہ چلا ایک اور وفد آیا ہوا ہے، روم سے ایک اور وفد آیا ہوا ہے۔ یہ راہب اس کے پاس گیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم اس نبی آخر الزمان کی تلاش میں نکلے ہیں، کیونکہ جو نبوت تھی بنو اسماعیل سے، بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے، لہذا نبوت کا سلسلہ ہم سے ختم ہو چکا ہے، اگر وہ نبی ہمیں مل جائے ہم اسے ختم کر دیں گے۔ یہ راہب اس نے کہا تقدیر کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے، اگر اللہ نے اس کو نبی بنانا ہے تو اللہ اس کو بنا کے اللہ اس کو نبی بنائیں گے، تمہاری سوچ اور فکر کیا ہے یہ غلط ہے، لہٰذا تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ ادھر راہب نے بتایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا وفد یہ کھانا کھا رہے، اور یہ 7 بندوں کا جو وفد ہے یہ کیا کر دیا؟ واپس بھیج دیا۔ 7 بندوں کا وفد ہو اللہ